بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کرم فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایمان والوں کو، اہل ایمان کو، مومنوں کو، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ یعنی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات بھی وہ ذات ہے کہ جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ الہکم الہ واحد، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ وہ خالق وہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی مثل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ کائنات کے اندر، اللہ کی تمام تر مخلوقات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی چیز نہیں، کوئی دوسرا انسان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہیں، حتیٰ کہ انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ ترین انسان جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، رب العالمین احکم الحاکمین نے انبیاء میں سے بھی کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثل پیدا نہیں فرمایا۔
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں، اور وہ وحدہ لا شریک بھی بے مثل و بے مثال ہے، وہ اپنی خدائی میں بے مثال ہے، اور یہ محبوب اپنی مصطفی میں بے مثال ہے۔ وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، اور یہ مخلوق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اطاعت فرما برداری، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی اطاعت یہ ہے کہ اس نے جو احکامات نازل کیے، جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جایا جائے۔ یہ ہے اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری۔ اپنی زندگی کا ہر عمل اس وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق کیا جائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی اطاعت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زندگی کا ہر لمحہ اس وحدہ لا شریک کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا، اس کی مرضی کے مطابق بسر کیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس نے اطاعت کی، گویا کہ اس نے رب العالمین کی اطاعت کی۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں خود یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو، جس کا حکم اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، تو فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا اللہ کی اطاعت وہی کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے۔ یعنی اطاعت خداوندی، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پوشیدہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہے وہ خدا کا فرما بردار ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے وہ خدا کا بھی نافرمان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی اطاعت کی۔ یہودی جو مدینہ طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے موجود تھے، وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، قرآن نے اس کو بیان فرمایا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی اپنے آپ کو، اور اس کے محبوب ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس یہودی اور یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا، وحدہ لا شریک کی اطاعت اور اپنی رسالت کا حکم ان کو سنایا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرا کلمہ پڑھو، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، نحن ابناء اللہ و احباء، ہمارا تو ڈائریکٹ رب سے رابطہ، ہم تو ڈائریکٹ رب کو ماننے والے ہیں۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا کہ تمہارا میرے محبوب کو چھوڑ کر مجھ سے رابطہ کرنا یا مجھ سے رابطہ رکھنا، مجھ سے تعلق رکھنا، فرمایا وہ تعلق تمہارا میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، میری بارگاہ میں تمہارا تعلق وہی قبول ہے جو
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے سے ہو کر آتا ہے. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار ہے وہی اللہ کو پسندیدہ، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا مجھے وہ تعلق قبول نہیں، مجھے وہ رابطہ قبول نہیں، مجھے تعلق اور رابطہ وہ قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے ہو کر آئے. تو کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھی جب انہوں نے یہ کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، جزاک اللہ، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے فرما دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان سے فرما دو کہ اگر یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو فرمایا یہ محبت اسی کو میسر آئے گی فاتبعونی یحببکم اللہ، جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا اللہ اس کو ہی اپنی محبت عطا فرمائے گا. تو خالق نے فرمایا صرف جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر، فرما برداری سے ہٹ کر میرے محبوب سے تعلق جوڑے بغیر مجھ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا میں اس کی تعلق کو قبول نہیں کرتا، میں اس کی محبت کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ محبت وہی قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر. تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا اے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا اے محبوب ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، فرمایا اے محبوب ان کو فرما دو کہ وہ تیری اطاعت کرے، تیری فرما برداری کرے، تیری تابعداری کرے. پہلے تجھے مانیں گے پھر میں خدا ان کو منواؤں گا. فرمایا پھر جب تیری اطاعت کر لیں گے پھر اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میں خدا ان سے محبت کروں گا، اور صرف خدا ان سے محبت نہیں کرے گا، اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا تم میرے محبوب کی اطاعت کر لو، میرے محبوب کی فرما برداری کر لو، میرے محبوب کی اتباع والا راستہ اپنا لو، میں خدا تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تم میرے محبوب کا دامن کرم اپنے ہاتھوں میں لے لو، تم میرے محبوب سے وابستہ ہو جاؤ، تم میرے محبوب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، میرے محبوب سے تعلق جوڑو گے میں خدا تم سے محبت بھی کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، کیونکہ میری شان یہ ہے واللہ غفور الرحیم. فرمایا بے شک وہ اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. فرمایا اللہ نے محبوب کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا کہ جو میرے محبوب کی اتباع سے ہٹ کر، جو میرے محبوب کی فرما برداری سے ہٹ کر یہ دعویٰ کرے کہ ہم رب سے محبت کرنے والے ہیں، فرمایا اس کا دعویٰ سچا نہیں، نہ اس کی محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. محبت وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے آئے. جو اطاعت مصطفیٰ کرنے والا ہے اسی کو ہی رب کی محبت نصیب ہوگی. تو رب العالمین کو العالمین فرمایا کہ میری بھی اطاعت کرو اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو.
اور فرمایا جو پھر اس راستے پر چل پڑتا ہے، جو میری بھی اطاعت کرتا ہے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کی اطاعت تب ہی ممکن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہو، اور اطاعت مصطفیٰ ہی در حقیقت اطاعت خداوندی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اسی نے ہی اللہ کی اطاعت کی. اور فرمایا پھر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، یعنی جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو مانا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین انعام عطا فرمائے. پھر اس اطاعت اور فرما برداری کا اللہ انعام عطا فرمائے گا آخرت کے اندر. جب ساری مخلوقات پیش ہوں گی تو رب فرمائے گا کہ وہ کدھر ہیں جو میرے اور میرے محبوب کی اطاعت کرنے والے تھے، جنہوں نے میری اور میرے محبوب کی فرما برداری کی، جنہوں نے زندگی میری اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور رضا کے مطابق بسر کی. تو خالق فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ فرماتا ہے جس نے میری اطاعت کی اور میرے محبوب کی اطاعت کی در حقیقت اس کو ایک عظیم کامیابی مل جائے گی. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا اس کو عظیم کامیابی پر سرفراز کر دیا جائے گا. وہ کامیابی کیا ہے؟ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وہ کامیابی کیا ہے جو آخرت کے اندر بندے کو ملے گی. کیونکہ دنیا کی کامیابیاں تو عارضی ہیں، دنیا کی کامیابیاں تو وقتی ہیں، دنیا کی کامیابیاں تو چند دنوں کے لیے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی وہی ہے جب انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. حقیقی کامیاب انسان وہی ہے جو آخرت کے دن کامیاب ہو گیا، جس کو آخرت کے دن کامیابی مل گئی. رب العالمین الحاکمین نے فرمایا کہ اگر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ کامیابی میری اور میرے محبوب کی اطاعت کے اندر پوشیدہ ہے. تم میری اطاعت کر لو، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو، میں تمہیں وہ آخرت کی عظیم کامیابی عطا فرما دوں گا. رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فرمایا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا وہ جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے گا تو اللہ فرماتا ہے جو میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا. یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا ایسی جنت عطا فرماؤں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ جنت ملے گی. یہ انعام ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. اور یہ دنیا کی کامیابیاں تو عارضی کامیابی ہے، یہ دنیا کی کامیابی عارضی کامیابی ہے، چند دنوں کی کامیابی ہے. جتنا بھی بڑا کامیاب انسان ہو بالآخر زوال پذیر ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا جو اگلے جہان کی کامیابی ہے، عظیم کامیابی، وہ فرمایا کیا ہے؟ جنت ملے گی اس کو جو میرے محبوب کا فرما بردار ہوگا. جنات تجری من تحتها الانہار. اور فرمایا پھر وہ کامیابی عارضی کامیابی نہیں، فرمایا خالدین فیہا. فرمایا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا. فرمایا ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ ہے عظیم کامیابی، یہ ہے عظیم کامیابی. یعنی کامیابی عظیم وہی ہے جو آخرت کی کامیابی. جو بندہ آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور آخرت میں کامیاب وہی ہے نا جو محبوب کے صدقے جنت کے اندر چلا جائے، وہ کامیاب ہے. جو جہنم کے اندر چلا گیا وہ تو ناکام ہو گیا نا. کامیاب تو وہی ہے جس کو جنت مل جائے گی. کامیاب وہی ہے
جس کو جنت کے اندر ٹھکانہ مل جائے گا، کامیاب وہی ہے جس کو جنت کے اندر مقامات مل جائیں گے۔ تو پھر جو جتنا میرے محبوب کا زیادہ اطاعت گزار ہوگا، اللہ اس کو اتنا زیادہ ہی انعام عطا فرمائے۔ جو جتنا زیادہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا اطاعت گزار، محبوب کا اطاعت گزار ہوگا، فرما بردار ہوگا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کو اتنا ہی مقام عطا فرمائے، اتنی ہی بڑی کامیابی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی، میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے منکر کے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، منکر کون ہوگا؟ فرمایا ساری امت جنت کے اندر جائے گی محبوب کے صدقے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا نے فرمایا جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ بالآخر جنت کے اندر چلا جائے گا، بالآخر جنت کے اندر جائے گا۔ وہ باقی معاملات الگ ہیں، کوئی ادھر فوت ہوا ادھر جنت کے اندر، کوئی بغیر حساب کے جنت کے اندر جائے گا، کوئی اپنے معاملات جو ہے وہ طے کر کے سزا جو ہے وہ حاصل کر کے پھر جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن جس کی زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا، وہ ضرور جائے گا جنت کے اندر۔ اور آقا نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے منکر کے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، منکر کون ہوگا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، جس نے اطاعت نہ کی وہی منکر ہے۔ جس نے زندگی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بسر کی، اس کو اطاعت مصطفیٰ کا انعام ملے گا، جو میں نے پہلے آیا کریمہ عرض کی، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ فرمایا وہ جنت کے اندر جس نے اطاعت کی، لیکن فرمایا جس نے اطاعت نہ کی، جس نے فرما برداری نہ کی، جس نے محبوب کی بات کو تسلیم نہ کیا، جس نے محبوب کی بات کو نہ مانا، فرمایا وہ جہنم کے اندر جائے گا، وہ جہنم کے اندر۔ ہاں کلمہ پڑا ہوا ہوگا تو بالآخر جہنم سے ایک دن نکال لیا جائے گا، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، محبوب کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ اس لیے اگلے جہان کی عظیم کامیابی کی خواہش ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ادھر مریں، ادھر ہمارے روح اور جسم کا تعلق ٹوٹے، ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ یہ ہر بندے کی خواہش ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی طلب کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی اور خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ فرمایا کہ جہنم اللہ کے عذاب کی جگہ، اللہ کے قہر کی جگہ ہے، اس کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ تو جنت کی طلب کی، جنت کی دعا کرتے رہے، جنت کی خواہش کرتے رہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی جگہ ہے۔ تو جنت طلب کرنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ جنت کے اندر جائے گا، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم خواہش کرتے ہیں، میں بھی خواہش کرتا ہوں، آپ بھی خواہش کرتے ہیں، تو خواہش کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اگر ایک بچہ اسکول میں، کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں بورڈ ٹاپ کروں، یا میں بورڈ میں پوزیشن حاصل کروں، یا کلاس میں پوزیشن حاصل کروں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ بچے کو محنت کرنی پڑے گی، کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، راتوں کو جاگ کر جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم دے کر وہ کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر جا کر جو ہے وہ کسی پوزیشن پر پہنچتا ہے، پھر جا کر وہ کسی پوزیشن پر پہنچتا ہے۔ اور جو بچہ سارا سال کتابیں کھول کر نہ دیکھے،
کلاس کے اندر بھی توجہ نہ دے، کتابیں بھی نہ پڑھے، اور پھر وہ یہ امید رکھے کہ میں ٹاپ کر جاؤں گا، پھر وہ یہ امید رکھے کہ مجھے کلاس میں پہلی پوزیشن مل جائے گی، تو یہ اس کا خیال جو ہے وہ باطل خیال ہے۔ کامیابی پوزیشن اسی کو ملتی ہے جو بچہ سارا سال محنت کر کے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آخری کامیابی چاہتے ہو، اور اخروی کامیابی کیا ہے؟ وہ جنت کے اندر داخل ہو جانا، تو وہ کس طریقے سے ملے گی؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا تم زندگی میری اور میرے محبوب کی اطاعت کے اندر بسر کرو، زندگی کے شب و روز میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے اندر بسر کرو گے، تو تمہاری یہ جو زندگی کی محنت ہوگی، اللہ تمہیں پھل کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تمہیں عظیم کامیابی جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا، عظیم کامیابی جنت کی صورت میں۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت صوبان جن کا نام ہے، میں نے عرض کیا نا کہ جتنا کوئی محبوب کا زیادہ اطاعت گزار ہوگا، جنت کے اندر بھی اس کو اتنا بلند درجہ نصیب ہوگا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنت کے اندر جائے گا ضرور، لیکن جو جتنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا، جتنا اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے اندر بسر کرے گا، اتنا زیادہ انعام اس کو ملے گا، اتنا زیادہ بلند مقام جنت کے اندر اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت صوبان میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، میرے محبوب کے صحابی ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے اندر جب بھی آپ کی یاد ستاتی ہے، جب بھی دل بے چین ہوتا ہے، جب بھی دل بے سکون ہوتا ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں، محبوب آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو چین محسوس آ جاتا ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان آ جاتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے جب آپ کے چہرہ مدحا کی زیارت کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک پریشانی دل کے اندر آ گئی ہے، ایک ٹینشن دل کے اندر آ گئی ہے۔ آقا نے فرمایا میرے غلام بتا تو صحیح کیا پریشانی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ دنیا سے ہم چلے جائیں گے، دنیا سے ہم چلے جائیں گے، اے محبوب آپ کے صدقے ہمیں جنت تو مل جائے گی، کیونکہ جنت ملتی ہے محبوب کا صدقہ ملتی ہے، جنت ملتی ہے محبوب کے غلاموں کو ملتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی غلامی کا صدقہ جنت تو مل جائے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، یہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے، یا رسول اللہ ہم جنت میں جائیں گے، عام درجے کے اندر ہوں گے، آپ کا درجہ جنت کے اندر بھی اللہ بلند عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ ہم جائیں گے جنت کے اندر، جنت ملے گی محبوب کی غلامی کا صدقہ، لیکن یا رسول اللہ ہم جنت میں ہوں گے، کسی عام درجے کے اندر ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں، آپ کا تو درجہ جنت میں بھی سب سے اعلیٰ ہوگا، لیکن یا رسول اللہ پریشانی یہ ہے کہ یہاں تو جب دل بے چین ہوتا ہے، آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، یا رسول اللہ جنت کے اندر اگر آپ کا دیدار نہ ہوا، ہم کو تو جنت کے اندر بھی مزہ نہیں آئے گا، ہم تو جنت کے اندر بھی سکون نہیں پا سکیں گے، ہمیں تو جنت کے اندر بھی اطمینان نہیں ملے گا جب تک آپ کے چہرہ والضحا کی زیارت نہیں ہوگی۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان جو ہے وہ اس کو پیش نظر رکھو۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والنبیین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا میرے غلام ہے میرے صحابی، اللہ نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرمایا اللہ ان کو انعام یافتہ لوگوں کے اندر رکھے گا۔ وہ انعام یافتہ لوگ ان میں پہلے کیا ہیں؟ فرمایا من النبیین، فرمایا پہلے انعام یافتہ نبی ہوں گے، اور فرمایا اے میرے غلام المرء مع من احب الیہ، فرمایا اے میرے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو دنیا کے اندر میرے ساتھ محبت کرتا ہے، المرء مع من احب الیہ، فرمایا جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اللہ جنت میں بھی اس کو اکٹھا فرما دے گا۔ میں غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، المرء مع من احب الیہ، فرمایا جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اس کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ اے میرے غلام تو مجھ سے محبت کرتا ہے، جنت میں تجھے میری رفاقت مل جائے گی۔ تو ہم بھی اگر اگلے جہان کی کامیابی چاہتے ہیں، ہم بھی اگر اگلے جہان کی جو ہے وہ عظیم کامیابی، فقد فاز فوزا عظیما، اور وذالک الفوز العظیم، اگر یہ چاہتے ہیں، خواہش میری بھی ہے، خواہش آپ کی بھی ہے ہمیں جنت ملے، تو جنت ہے وہ عظیم کامیابی، وہ فرمایا ملے گی اس کو جو اللہ کی بھی اطاعت کرنے والا ہوگا، جو محبوب کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ تو ہمیں زندگی کہ شب و روز، زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر بسر کرنا چاہیے۔ جب ہم زندگی اطاعت مصطفیٰ میں بسر کریں گے، اللہ انعام میں ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے اللہ۔